بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے۔ تو سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ ارشاد اس وقت کا ہے جب ایروپلین، جہاز، موٹر سائیکلیں یہ جلد پہنچا دینے والی سواریاں نہیں تھیں۔ اونٹ، گھوڑوں اور کھچروں پر اس وقت سواری کی جاتی تھی۔ دور دراز کا سفر جو 8 گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے اس وقت میں مہینوں میں طے ہوتا تھا۔ جنگلات، صحراؤں، بیابانوں سے ہو کر گھوڑوں، کھچروں پر ہو کر گزرتے تھے۔ حضور نے اس وقت فرمایا کہ ملک عرب سے اگر تمہیں ملک چین بہت دور دراز کا سفر ہے، اگرچہ تمہیں وہاں بھی جانا پڑے، پھر بھی جو دولت علم ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے تم وہاں بھی جاؤ۔ تو اس ارشاد پر بزرگوں نے بہت شدت سے عمل کیا۔ صحابہ کرام ایک ایک حدیث کو لینے کے لیے مہینوں کا سفر کیا کرتے تھے۔ معلوم ہو جاتا تھا کہ فلاں محدث صاحب فلاں حضور کی حدیث بیان کرتے ہیں، تو وہ ایک ایک مہینہ کا سفر طے کر کے ایک حدیث سننے جاتے تھے۔ وہ علم کا شوق اور ذوق بزرگوں کے سینوں میں تھا۔ انہی بزرگوں میں سے ایک بڑے ہی بزرگوں کے سردار سید السالار سرکار غوث اعظم، سید الاولیاء، سلطان الاولیاء، قطب الاقطاب، شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوئے۔ آپ نے علم دین میں بہت قربانیاں پیش فرمائیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے علم کی اہمیت امت مسلمہ کو سمجھائی۔ آپ کی والدہ ماجدہ جب غوث اعظم پیدا ہوئے، آپ کی والدہ کی عمر تقریباً 60 سال کی تھی۔ 18 سال کے جب غوث اعظم ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ کی عمر تقریباً 78 سال کی ہوئی۔ 78 سال کی بوڑھی ماں نے اپنے پیارے لخت جگر غوث اعظم کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے سینے سے جدا کیا۔ 18 سال کی عمر میں سرکار غوث اعظم کو علم دین کے لیے آپ کی والدہ نے یوں روانہ کیا کہ غوث اعظم کی والدہ نے فرمایا کہ بیٹے، اب تمہیں علم دین سیکھنے کے لیے اپنا ملک، اپنا وطن اور مجھے بھی چھوڑنا ہے۔ میں تمہیں راہ خدا میں وقف کرتی ہوں اور میں تمہیں صرف اللہ کے لیے اپنے آپ سے جدا کرتی ہوں، اور اب میرا چہرہ اور میری ملاقات تم سے قیامت ہی میں ہوگی۔ غوث اعظم کی والدہ ماجدہ کی یہ قربانی بہت تاریخ ساز ہے اور بہت بڑی قربانی ہے۔ بڑھاپے کے عالم میں جب ایک ماں کو بچے کی انتہائی ضرورت اور حاجت ہوتی ہے، بچوں کی، اولادوں کی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے ماں کو، ایسے عالم میں صرف دین مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے، آقا کریم کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اور حضور کے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے پرچم اسلام ہمیشہ بلند و بالا رہے، اس لیے کلمہ حق بلند رہے، دین اسلام چمکتا دمکتا رہے، انہوں نے اپنی خدمت کو نہ دیکھا، انہوں نے اپنے آپ، اپنے گھر کو نہ دیکھا۔ 18 سال کے نونہال بیٹے کو ملک جیلان، شہر جیلان سے شہر بغداد کی طرف روانہ کر دیا، اور اس طرح روانہ کیا کہ کہا اب قیامت میں ہی ملاقات ہوگی بیٹا ہماری تمہاری۔ مت آئیے، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ تمام امت مسلمہ کی عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے بہت اس میں نصیحت و سبق ہے کہ آج وہ اپنے بچوں کو، جو ہے جب بچہ بڑا ہوتا ہے، کچھ بولنے کے لائق ہوتا ہے، کچھ سوجھ بوجھ اس کے دماغ میں آتی ہے، تو سب سے پہلے دنیاوی تعلیم کی طرف اس کا رجوع کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ان کو دنیاوی تعلیم سکھائی جاتی ہے، اور دینی تعلیم تو برائے نام ہوتی ہے، صرف دین کا صرف نام رہ گیا ہے، اصل دین ہے وہ کچھ معلوم نہیں، صرف قرآن پاک پڑھا دیا اور سمجھ لیا ہم نے بچے کو پورا دین سکھا دیا۔ غوث اعظم کے والدہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے ایسے لوگوں کہ آپ کا دین سب سے پہلے، آپ کے لیے رسول اللہ
اور اللہ کی ذات ان کے دین سب سے پہلے ہیں۔ آپ کو اگر سب سے پہلے جو چیز سکھانا ہے وہ علم دین اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ سب سے پہلے جو قربانی آپ کو دینا ہے تو وہ اپنے بچوں کو اپنے آپ سے جدا کر کے سرکار کا دین ان کے سینوں میں آپ کو ڈالنا ہے، دل نشین کرنا ہے۔ پھر سرکار غوث اعظم جب پڑھنے لگتے ہیں، شہر بغداد چلے جاتے ہیں، تو بغداد میں آپ کو کیا شدتیں آئیں، یہ تو بہت لمبا ایک مستقل موضوع ہے۔ سرکار غوث اعظم جب پڑھ رہے تھے، دور طالب علمی میں تھے، تو آپ کی والدہ بیمار ہو گئیں۔ بیماری کی خبر جب آپ کو پہنچی تو آپ نے قصد کیا جانے کا۔ آپ پہنچے، اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کون؟ آپ فرماتے ہیں بیٹے آپ کے عبدالقادر حاضر ہیں۔ آپ فرمانے لگتی ہیں بیٹا اب تم واپس ہو جاؤ یہیں سے، تمہاری جو ہے ملاقات ہماری اور قیامت میں ہوگی۔ ابھی تم سفر علم کا جو طے کرنے گئے تھے وہ ادھورا چھوڑ کر آ گئے ہو۔ تو آپ کی والدہ نے دروازہ نہیں کھولا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بہت بڑی قربانی اور علم کی اہمیت آپ نے اجاگر کی ہے کہ علم اتنی چھوٹی سی چیز، اتنی کم اہمیت آپ نے سمجھ رکھا ہے علم کو۔ علم تو وہ دولت ہے کہ اپنے آپ بچوں کو بھی قربان کر دیں تو بھی کم ہے۔ غوث اعظم پھر علم دین سیکھنے کے لیے وہیں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور علم سیکھتے ہیں اس سختی، شدت اور شوق و ذوق کے ساتھ۔ کیا فرماتے ہیں کہ درست العلم حتیٰ صرف قطباً، کہ میں نے علم سیکھا، علم سیکھتے سیکھتے اللہ نے مجھے قطب بنا دیا۔ اس درجے کا علم سیکھا، اس درجے کا علم سیکھا۔ تو ہمیں غوث اعظم کی زندگی سے، ان کی والدہ ماجدہ کی زندگی سے درس حاصل کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ پوری امت مسلمہ کو بتانا چاہیے، اور اللہ تعالی ہمیں آپ کی برکتوں سے اور آپ کے علمی فیض سے، آپ کے روحانی فیض سے مالا مال فرمائے۔